بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خرم ناصر مدنی۔ قرآن سیریز کے لیسن 60 میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پہلے پارے کو مکمل کیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ سے متعلق کلام فرمایا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت آپ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ مسجد حرام کو یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ کو حکم دے دیا، اور مسجد اقصیٰ کے بجائے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ پاک نے حکم دے دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے پہلے ہی پیشن گوئی ارشاد فرما دی، جو دشمنان دین ہیں وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، وہ اعتراض ضرور کریں گے۔ اس اعتراض کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یوں بیان کیا، فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے، یعنی پہلے والے قبلے کو ان مسلمانوں نے کیوں بدل دیا۔ یہ اعتراض کر کے یہ لوگ اپنی بے وقوفی کا ثبوت دے رہے تھے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ وہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے اور ان کے لیے قبلہ بدل دیا جائے گا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کی سچائی کی دلیل تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اعتراض نہ کرتے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ پر ایمان لے آتے، لیکن یہ بے وقوف تھے کہ بجائے ایمان لانے کے اعتراض کر رہے ہیں۔ اور ان کی ایک بے وقوفی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے ان کے متعلق پیشن گوئی کر دی کہ یہ لوگ اعتراض ضرور کریں گے، اور یہ لوگ قرآن کریم کو جب اللہ رب العالمین کا کلام نہیں مان رہے تھے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس پیشن گوئی کو غلط کر دیں۔ اتنا آسان تھا کہ اعتراض نہ کرتے، قرآن کریم کی پیشن گوئی غلط ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں کر سکے، یہ اعتراض کر کے ہی رہے، اور جب انہوں نے اعتراض کیا قرآن کریم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی، اور ان ہی کے عمل سے قرآن کریم کی صداقت اور زیادہ واضح ہو گئی۔ لہذا اعتراض کرنا ان کی بے وقوفی تھی کہ اعتراض کر کے انہوں نے اپنے ہی خلاف گویا کی دلیل دے دی کہ قرآن کریم کو جو یہ اللہ کا کلام نہیں مانتے، ان کے اس عمل نے ہی بتا دیا کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے، کہ اس کا جو بھی فرمان ہے وہ بالکل سچ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس اعتراض کا جواب یہ ارشاد فرمایا، قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، یعنی ان پر یہ بات واضح کر دو کہ ہم تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے حکم پر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اب رخ چاہے وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، ساری سمتوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین مشرق کی سمت سجدہ کرنے کا حکم دے گا، ہم مشرق کی سمت سجدہ کر لیں گے، اور اگر وہ مغرب کی سمت سجدہ کرنے کا حکم دے گا، ہم مغرب کی سمت سجدہ کر لیں گے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم ان قبلوں کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کے حکم سے ہم خانہ کعبہ کی سمت سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ہے، جو ہر ایک کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کی وجہ بھی ارشاد فرمائی ہے اور اس امت کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی سنا، اللہ پاک اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔